زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 27,000 مربع کلومیٹر، 80 لاکھ آبادی اور 7 ایجنسیوں پر مشتمل فاٹا کا علاقہ، جسے آپریشن ضرب عصب سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا جا رہا تھا، آج کل ایک نئے سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ناظرین، فاٹا میں 1901 سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR رائج ہے، جو انگریز نے ان قبائل کو دبانے کے لیے بنایا تھا۔ فاٹا کے عوام آج بھی جنگل کے اس قانون کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2015 میں فاٹا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ فاٹا کو KPK میں ضم کر دیا جائے۔ نومبر 2015 میں حکومت نے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں فاٹا ریفارمز کمیٹی تشکیل دے دی کہ وہ اس حوالے سے تجاویز مرتب کرے۔ اس کمیٹی نے فاٹا کے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد 2016 میں رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی سمری یہ تھی کہ فاٹا میں اگلے 5 سال تک مختلف اصلاحات نافذ کرنے کے بعد فاٹا کو ایک ریفرنڈم کے ذریعے KPK میں ضم کر دیا جائے۔ کمیٹی کی سفارشات آنے کے بعد حکومت اس پر عمل درآمد کی بجائے دن بدن اس معاملے کو مزید پیچیدہ سے پیچیدہ بنا رہی ہے۔ کبھی فاٹا اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رواج ایکٹ کے نفاذ کی، اور کبھی چیف آپریٹنگ آفیسر کی تقرری اور تعیناتی کی۔ فاٹا کے عوام اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان اور اپسٹ ہیں۔ KPK سے مرجر کا ان کا یہ مطالبہ اب مظاہروں کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ناظرین، کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا کہ حکومت فاٹا میں انتظامی، عدالتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات لا کر فاٹا کو بھی ریاست پاکستان کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ بنائے؟ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرزا صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ فاٹا کا KPK سے انضمام کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے کہتے ہیں نا $1,000,000 کویسچن، آپ نے وہ سوال کر دیا ہے کہ سب سے پہلے یہ سوال جو ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ دیکھیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فاٹا ایکچولی یہ انتظام کیا ہے، اس کا ہمارے پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو بنیادی طور پر پاکستان کے جو ایک مملکت ہے، ایک نظریاتی مملکت جس طرح وجود میں آئی تھی، ایک سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور جن اصولوں کے تحت اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اس سارے سینیریو میں کہیں یہ چیز فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا جو ہے یہ اس کا رول فٹ نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر جو یہ اسپیشل سٹیٹس تھا اس جغرافیائی خطے کا، وہ انگریزوں کا ایک بندوبست تھا اپنے زمانے میں۔ وہ تو ایک لیگیسی تھی جو پاکستان کے حصے میں آ گئی، جو قبائل کو دبا کے اور سنپ کر کے رکھنے کی پالیسی تھی۔ ورنہ دنیا کے کسی حصے میں، کسی ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جہاں اس مملکت کی پوری عملداری مطلب اس کا وہ نہ ہو، اور کوئی ایسا خطہ ہو کہ جہاں کے لیے کوئی الگ قوانین ہوں پورے ملک سے ہٹ کر، ان کا کوئی الگ انتظامی، کوئی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہو۔ یہ دنیا میں کہیں ایسی مثال شاید ہی ملے آپ کو۔ نہیں، دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر کہ کچھ حصوں کو کچھ اسپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کا پھر بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں کوئی ایک علاقہ ہے جہاں پر کوئی مورمونز ہیں، ان کے لیے کچھ ان کے جو بھی کچھ کسٹمز ہیں ان کو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا میں ایک قصبہ ہے جہاں پر کچھ اسلامی قوانین نافذ ہیں اور ان کو کچھ اپنے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پورے ملک کی اس میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا عمل دخل نہ ہو، یا ان کو بالکل کوئی ایسی چھوٹ دے دی گئی ہو کہ وہاں پر وہ خود مختار ہو گئے ہوں، اور وہاں پر جو مین سٹریم ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا جو قانون ہے ملک کا، اس کے عمل درآمد نہ ہوتا ہو، اس کی وہ عملداری نہ ہوتی ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی انگریزوں ایک کو ہندو کش کا ایک مطلب پہاڑی سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے افغانستان اور انڈین سب کانٹیننٹ کے درمیان ایک قدرتی طور پر ایک سرحد تھی۔ 18ویں صدی سے پہلے نیشن سٹیٹس کا تصور نہیں تھا دنیا میں،
کوئی افغانستان الگ سے ایک ملک اور انڈیا الگ سے ملک اور اس کے درمیان ایک بارڈر، یہ تصور نہیں تھا، ورنہ آج ہمیں آسانی ہوتی، ہم ڈیولپمنٹ لائن کا مسئلہ نہ لے کر بیٹھے ہوتے۔ انگریزوں نے جب یہاں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، نو آبادیاتی نظام کے تحت کالونی بنا لی انڈین سب کانٹیننٹ کو، تو ان کا تو وہ برما کی طرف بھی انہوں نے ایسٹ کی طرف بھی پیش قدمی کی اور برما میں تک پہنچ گئے، وہ برما میں بھی ان کا عمل درآمد تھا۔ اس طرح انہوں نے ویسٹ کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ فرسٹ اینگلو افغان وار ہوئی، پھر سیکنڈ اینگلو افغان وار ہوئی، اور جب وہاں سے برطانیہ کو مار پڑی اور پوری ان کی فوج جو ہے وہ تہس نہس کر دی گئی، ایک ڈاکٹر بچ کر ان کا آیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ بقائے باہمی کے تحت ایک ان سے معاہدہ کر لیا ایک ڈیورنٹ لائن پر۔ وہ جو ڈیورنٹ صاحب تھے، وہاں ان کے برٹش ڈپلومیٹ تھے، جنہوں نے ایک خط کھینچ دیا اور وہ ایک نیشن سٹیٹس، افغانستان الگ ہو گئی اور انڈین سب کانٹیننٹ کے درمیان ایک، اور پھر بھی اس کو بفر زون بنانے کے لیے وہاں پر ان قبائلیوں میں چونکہ بہت شدید اینٹی برٹش سینٹیمنٹس تھے اور وہ کسی طرح ان کے قابو میں آتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے یہ جو 7 ایجنسیز ہیں وہاں پر وہ ان کا اپنا ایک نظام نافذ کر دیا پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو۔ پولیٹیکل ایجنٹ انگریز ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ انہوں نے ملیشیا فورسز ریز کر دیں، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پر کچھ ایک طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ امن قائم کر نہیں سکے جب تک برٹش یہاں موجود رہے، وہ ان کے لشکر آتے تھے اور انڈین جو کنٹونمنٹس جو سیٹلڈ ایریا میں تھی وہاں پر حملے کرتے تھے، اور وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، واقعات سنے ہوں گے کہ کسی انگریز کی مطلب عورتوں کو بھی اٹھا کر وہ لے جایا کرتے تھے، وہ ایک الگ FCR جو ہے اس وقت سے رائج ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے جاتے پورے ملک میں۔ انڈیا نے لیے، ہم نے نہیں لیے، انڈیا نے اسٹیٹس ختم کر دی۔ ہمارے ہاں وہ اسٹیٹس چلتی رہی 1970 تک، 1 یونٹ جب تک ختم نہیں ہو گیا، وہ اسٹیٹس بھی سوات اسٹیٹ کا اسٹیٹس رہا، بھاولپور اسٹیٹس کا رہا، کلات اسٹیٹ کا رہا، اور یہ بھی چلتا رہا۔ جب 1 یونٹ ہمارے ہاں نافذ ہوا، جب یحییٰ خان نے 1 یونٹ ختم کر دی، مطلب 1 یونٹ پہلے تو قائم ہوا، اس میں سوات اسٹیٹ کو ضم کر لیا گیا، بھاولپور اسٹیٹ کو بھی ضم کر لیا گیا، کلات اسٹیٹ کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا، ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور اس کا ریزن ایک یہ تھا جو میں سمجھا ہوں کہ چونکہ جب وہ 1949 میں پاکستان نے کشمیر کے لیے مطلب امیڈیٹلی آفٹر انڈیپینڈنس فوج بھیجنا چاہی، اور یہاں کمانڈر ان چیف برٹش تھا، اور وہ جنرل ماؤنٹ بیٹن کے آرڈر کے تحت اس نے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ قبائلی لشکر کچھ موو کیے گئے تھے، لہذا اس کے بعد قائد اعظم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بھی ایک اسپیشل اسٹیٹس کا اس کو مینٹین رکھنے کا ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ جبکہ انڈیا میں فوری طور پر انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے ہمارے جو پنجاب کا صوبہ ہے، اس سے ان کا ایسٹرن پنجاب چھوٹا ہے، اس کے 3 حصے کر دیے۔ اسی طرح انہوں نے اسٹیٹس ختم کر دیں اور لینڈ ریفارمز کر دیے۔ اس وقت فوری طور پر انڈیپینڈنس کے بعد جو حالات تھے، اس وقت اگر یہ کام پاکستان میں بھی کر لیے جاتے، ایڈمنسٹریٹو صوبے جو تھے وہ مینیجبل بنا دیے جاتے، اس طرح یہ فاٹا کا بھی جو تھا ان کو ضم کر لیا جاتا، تو اس وقت پاسبل تھا۔ اب ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں کو جو بارڈرز ہیں صوبوں کے، ان کو ایک تقدیس حاصل ہو گئی ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ جی ہم یہاں پر صوبوں میں کچھ ڈویژنز کیے ہیں یا رد و بدل کریں ان کی باؤنڈریز میں، تو ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے۔ یہ ضرورت تو تھی کہ ان لوگوں کو، اور اگر یہ اس وقت کر لیا جاتا تو بعد میں جو مسائل پیدا ہوئے ہمیں وہ مسائل بھی پیدا نہ ہوتے۔ اب یہ جو ہے 9/11 کے بعد جو حالات ہوئے، اور یہاں پر ہمارے ان علاقوں میں جو مجاہدین آ کر سو کالڈ امریکہ لایا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اور بھی جو پاکستان کے مسائل لا اینڈ آرڈر کے کھڑے ہوئے، یہاں لوگ جرم کرتے تھے، جا کے وہاں چھپ جاتے تھے، وہاں پناہ لے لیتے تھے، ان کی پناہ میں آ جاتے تھے، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، افغانستان سے دہشت گرد داخل ہو رہے تھے، ادھر سے بھی آتے تھے، مطلب وہ تو پورس بارڈر تھا نا، کوئی بارڈر مطلب ایسا ڈیوائیڈڈ بھی نہیں تھا، وہ قبائلی علاقے ہیں، اسی کو ٹرائبس میں ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مسائل تھے وہ مسائل پیدا ہوتے گئے۔ اب جو پچھلے 2-3 سال سے ضرب عضب کے نتیجے میں جو وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے، وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، آ کر ادھر بس گئے ہیں، وہاں پر جو وہ ان کا سسٹم تھا، جو ملک تھے، جو ٹرائبل سسٹم تھا، وہ سارا مطلب تتر بتر ہو گیا، وہ بالکل مطلب بے خکون سے ادھیڑ دیا گیا اس کو، تو اس کے نتیجے میں اب وہاں ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے، اور اب جو فوائد آپ نے حاصل کیے ہیں ضرب عضب کے نتیجے میں، جو امن و امان قائم ہوا ہے، اب اس کو لاسٹنگ پیس وہاں پر قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہ امن وہاں پر برقرار رہے، اب ضرورت ہے کہ وہ ان علاقوں کو باقاعدہ سیٹلڈ ایریاز کے اس میں لیا جائے، قوانین وہاں نافذ کیے جائیں،
ان لوگوں کو دوبارہ لے جا کر وہاں بسایا جائے. کوششیں تو پہلے بھی کی گئی, پاکستان کے زیر انتظام رہتے ہوئے کوشش کی جاتی تھی کہ وہاں پر کوئی مطلب کالجز یونیورسٹیز بنے, وہاں کے لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, وہاں کو انڈسٹری قائم کی جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہو بہتر ہو, وہاں کے لوگوں کا ایجوکیشن لیول بہتر ہو, ایٹ پار لایا جائے پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح لایا جائے. لیکن وہ چونکہ ہوتا سارا پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو تھا. اب جو ہمارا انگریزوں کے جانے کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ کون تھا؟ آپ کسی بیوروکریٹ کو آپ وہاں پولیٹیکل ایجنٹ بناتے تھے, اس کا اپنا مفاد ہوتا تھا. قبائلی نظام تھا, سرداروں کے ملکوں کے اپنے تھے. وہ ملی بھگت کے نتیجے میں وہ جتنی بھی کوششیں کی جاتی تھیں وہاں سڑکیں بنانے کی, انفراسٹرکچر بنانے کی, وہ سارے پیسے جو تھے وہ کرپشن کے نظر ہوتے تھے, خرد برد ہو جاتے تھے. عوام الناس تک اس کے فوائد نہیں پہنچتے تھے. نہ وہاں کا ایجوکیشن لیول بہتر ہوا, نہ وہاں کوئی انڈسٹری لگی. وہاں کے کچھ نیچرل ہیں مطلب چیزیں, کچھ جنگلات ہیں, لکڑی ٹمبر جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بک جاتی ہے. لیکن وہاں پر جو معدنیات ہیں آخر وہاں پر ان کبھی سروے نہیں کیا گیا, کبھی ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. جو وہاں پر آئل بھی ہو سکتا ہے, گیس بھی ہو سکتی ہے. جن معدنیات کا دعویٰ افغانستان میں کیا جاتا ہے آفٹر آل وہ اسی رینج میں آتے ہیں, وہاں پر بھی ہوں گے. پاکستان نے وہ ریسورسز کبھی ایکسپلائٹ ہی نہیں کیے. اب اگر اس کو ضم کیا جائے گا اور وہاں پر پاکستان کی جو بھی مطلب ہے ریٹ جو ہے وہ قائم کی جائے گی, اس کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں کے ریسورسز بھی ایکسپلائٹ ہوں اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کا بھی لیول جو ہے وہ بہتر ہو, مطلب ہے لیونگ سٹینڈرڈ جو ہیں. ٹھیک رضا الحق صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ فاٹا ریفارمز کمیٹی حکومت نے بنائی تھی. ایک تو یہ کہ اس کے چیتا نکات اگر آپ بیان فرما سکیں, اور دوسرا یہ کہ اس کمیٹی کی سفارشات بھی آ گئی ہوئی ہیں, حکومت کے سامنے ہیں, حکومت اس پر عمل درآمد سے کیوں گریزاں ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فاٹا کا جو مین سٹریم پاکستان ہے اس کے اندر انضمام, کیونکہ علاقہ غیر کہا جاتا ہے, ویسے دنیا میں بہت کم مثال ملتی ہے, شاید نہ ہی ملتی ہو کہ کسی ملک کے علاقے کو علاقہ غیر کہا جاتا ہو. تو اس کو مین سٹریم کے اندر لے کے آنے کے لیے جو اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی, اور بیسیکلی اس کمیٹی نے 6 مختلف ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جن کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فوری طور پہ انضمام نہیں ہوگا, یہ ایک 5 سال کا پروسیس ہے جس کے تحت اس انضمام کے لیے بات کی جا رہی ہے. اور یہ کے پی کے اندر ڈائریکٹلی انضمام ہے, یہ ایز این انڈیپینڈنٹ صوبے کے طور پہ جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا. اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جو لوگ ہیں ان کا ایک یہ اعتراض ہے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو صوبہ پہلے سے چل رہا ہے جس کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ اس کو مینیج کر سکے ایک علاقے کو, جب اس کے اندر اس کو ضم کیا جائے. تو بہرحال اس کمیٹی نے جو سفارشات دی ہیں ان میں کچھ تو سفارشات ایسی تھیں جو کہ ایک رننگ پروسیس ہے, شروع سے چل رہا ہے, جس طرح آئی ٹی پی کی ریہیبلیٹیشن, ان کی ری سیٹلمنٹ یہاں پہ. اور پھر یہ 2016 میں ہی تقریباً شروع ہو چکی ہوئی تھی جب یہ علاقہ جات سارے جو ہیں یہ ٹیررسٹ ایلیمنٹس اور ملیٹنٹ ایلیمنٹس سے خالی کروائے گئے. بریگیڈیئر صاحب نے اس کے بارے میں پہلے ہی ایک تفصیل بتا چکے ہیں کہ جب یہ آپریشنز ہوئے تو ان کے نتیجے میں کچھ امن بحال ہوا وہاں پہ اس علاقے میں. تو ایک تو اس کا یہ ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ تھا, اور پھر 2018 تک ان کا اس کے اندر جو سجیسٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ کی جائے گی, کیونکہ جب لوگ آ کے ری سیٹل ہوں گے تو ان کو وہ انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوگا جو وہاں پہ تباہ ہو چکا ہوا ہے, اس کی ری ڈیولپمنٹ ایک طرح سے. اچھا دوسری طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہوئی, ایف سی آر جب ختم کیا جائے گا تو اس کی جگہ ایک نیا قانون بھی نافذ ہوگا. کہا جا رہا ہے نا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. ایگزیکٹلی, وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ایک حد تک وسیع کیا جائے گا, لیکن وہ 2016 میں فاٹا گڈ گورننس ایکٹ ایک آیا تھا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ کیا کیا ترامیم کی جائیں گی. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ایک چیز کو ایک عرصے سے فالو کر رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کر کے ایک آلٹرنیٹیو قانون لے کے آیا جائے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ سٹیجز کے اندر, مختلف فیزز کے اندر اس کو مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں. ان کے رواج ہیں, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک رواج ایکٹ بھی آ رہا ہے سامنے.
جس طرح پولیٹیکل ایجنٹ اور ملک کی بات ہوئی وہاں پہ، وہ ان کے ٹرائبز کے جو مابین آپس کے جو ایشوز ہوتے تھے اس کو سیٹل کروانے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا کرتے تھے. جرگا سسٹم وہاں پہ، جرگا سسٹم وہ موجود تھا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس کو برقرار رہنا چاہیے. ہاں اس کے اوپر اوور سائٹ ہونی چاہیے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور کسی حد تک سپریم کورٹ کی بھی، تاکہ اگر اپیل کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو وہاں پہ اپیل کی جا سکے. البتہ پشاور ہائی کورٹ کو ابھی اس معاملے میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں دی جا رہی کہ وہ اس کے اندر مداخلت کر سکے، لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا جو کہ ان 5 سالوں کے اندر سامنے آئے گا آپ کے. اچھا، تھرڈلی یہ کہ وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو 2 پوائنٹس کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا وسیم صاحب. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بلکہ تیسرا اور چوتھا ہم اکٹھے ہی دیکھیں ان کو، وہاں پر اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو یہ جو کمیٹی کی سفارشات ہیں. اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے اکنامکلی وہاں پہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ کیپیسٹی اکنامک ڈیولپ نہیں کی گئی. وہاں سے کیسے زر مبادلہ وہ خود لوگ اور کیسے جنریٹ صرف یہی نہیں کہ زر مبادلہ جنریٹ کیا جا سکے، ان میں کیسے سکلز ڈیولپ کی جا سکیں کہ وہ امپلائمنٹ ان کو مل سکے اور اس لیول کے اوپر ایٹ پار لے کے آیا جا سکے ان کو، جیسا کہ کے پی یا باقی صوبوں میں لوگوں کو وہ ایک اپرچونٹیز ملتی ہیں اور نہیں. اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو تعلیمی معیار ہے اس کے اندر ان کو کس طرح سے اس کو بڑھایا جا سکے، ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو کس طرح بڑھایا جا سکے. اس کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن وہ ایک کوشن بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جیسا کہ پورے پاکستان کے اندر جب سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک سوشل انجینئرنگ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو یہ علاقے ایسے ہیں، فاٹا کا علاقہ جو ہے خاص طور پہ، وہاں پہ قبائل جو ہیں وہ اتنا مین سٹریم ماڈرنائزیشن کے اندر نہیں آئے ہوئے، اور ایک حد تک وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ایک معاشرے میں بری سمجھی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میڈیا کے اندر جو بے حیائی ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی سیٹلڈ ایریاز کے اندر ہے. تو جب سوشل ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی تو سوشل انجینئرنگ کی بھی بات ہوگی. ایجوکیشن کے ذریعے وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں ان لوگوں میں، اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی بھی پھیلائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل ویمن ایمنسپیشن کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو باہر لے کے آئیں، تو وہاں پہ عورتوں کو اس طرح باہر لے کے آنے کی ابھی بات نہیں ہے جس طرح کہ جب مین سٹریم کے اندر آئیں گے وہ تو باہر آئے گی. بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کچھ لوگوں کا. ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریفارم پیکج ہے 10 ایئرس کا جو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں دیا جائے گا. وہ ریفارمز پیکج آف کورس اس میں زیادہ جو ہے وہ آپ کا فائنینشیل گینز کے طور پہ ہوگا، فائنینشیل بینیفٹس کے طور پہ ہوگا، لیکن جب تک وہاں ایک سسٹم ایسا رائج نہ کیا جائے کہ ٹرانسپیرنسی آ سکے، اس وقت تک یہی خدشات ہیں کہ وہ جس طرح پولیٹیکل ایجنٹس موجود ہیں اور جو اس کو 5 سال کا عرصہ دیا جا رہا ہے ضم کرنے کے لیے، تو وہ بیوروکریسی کے تھرو ہی جائے گا. جب بیوروکریسی کے تھرو جائے گا تو الٹیمیٹلی اس میں چانسز کرپشن کے زیادہ ہیں. بہرحال اس ساری چیز کو اوورسی کرنے کے لیے ایک کاؤنسل بنائی جائے گی، اور اس کاؤنسل میں آپ کے جتنے ایم پی ایز اور فاٹا کے ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. آپ کے جو سیفران منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، جو قبائلی علاقہ جہاز کے منسٹر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں جو چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، اور کورس کے بھی کچھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ شامل ہوں گے. لیکیجز کے امکانات کم ہو جائیں گے نا، کرپشن نسبتاً کم ہونے کے چانسز ہیں اگر یہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہو تو. لیکن بہت سارے لوگوں کے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ریزرویشنز ہیں. اگر سارے آن بورڈ نہیں ہوں گے تو پھر یہ اس طرح سے شاید امپلیمنٹ نہ ہو پائے. رضا الحق صاحب، پہلا تو سوال کا پہلا حصے کا جواب تو آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ حکومت کیوں ڈیلے کر رہی ہے، اس پہ اس کمیٹی کی سفارشات پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے بالکل آخر میں آپ سے بات کی کہ پولیٹیکل ایلیمنٹس کچھ ایسے ہیں جو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے یا نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ دیکھتی ہے، یا وہ لوگ جو اس کے حق میں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایشوز جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، اور گورنمنٹس کے لیے یہ جب پولیٹیسائز ہوتے ہیں ایشوز تو ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، پرٹیکولرلی جب وہ کولیشن گورنمنٹ ہو.
پاکستان میں جو موجود ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے, ساتھ ان کے JUIF بھی ہے ان گورنمنٹ, ان کے ایز کولیشن پارٹنرز ہیں. JUIF اس کی مخالفت کرتی ہے, اور JUIF کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس علاقے کے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے بہت سارے پوائنٹس جائز بھی ہوں گے یقیناً جس پہ وہ مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو کو کس طرح سے ایک ریکنسیلیشن میں لے کے آیا جائے تاکہ پوری قوم جو ہے, اور خاص طور پہ اس علاقے کے پورے جو عوام ہیں, وہ ایک پیج کے اوپر ہوں. جب تک یہ کویسچن سالو نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس کا ایک تو بڑا سمپل سا حل ہے. سینٹر میں حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, KPK میں حکومت ہے PTI والوں کی, صوبائی حکومت جو ہے. اب PTI جو ہے وہ اس کے ضم کرنے کے حق میں ہے, بیسیکلی PMLN بھی حق میں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب چونکہ اپوزیشن مطلب کرنی ہے, اگر وہ PTI بھی اس کے حق میں ہے تو اب PMLN سوچ میں پڑ گئی, کر لیں فوراً کہ نہ کریں. دوسری بات وہی کہ PMLN کے جو اتحادی ہیں وہ ANP اور JUIF دونوں ہیں. ANP حق میں ہے, JUI مخالفت میں ہے, لہذا گورنمنٹ فضل الرحمان اور خاص طور پہ محمود اچکزئی صاحب یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میں بتا رہا ہوں نا, وہی اس کی طرف آ رہا ہوں نا کہ وہی وہ کہتے ہیں نا دوست کا دوست ہے دوست کا دشمن والی بات آ جاتی ہے کہ کس کی بات مانیں. ANP جو ہے وہ پوری طرح فل فورس ہے کہ اس کو ضم کیا جائے, ایک ہی چیز بنائی جائے. اور بیسیکلی اگر PTI بھی جماعت اسلامی بھی اس حق میں ہے کہ ضم کیا جائے. JUI جو ہے اس کے اپنے مطلب ان کا اپنا ایک آئیڈیا ہے. بظاہر جو ان کا ایک پبلک کے لیے بیان ہے وہ تو یہ ہے کہ جی فوری طور پہ ضم کر دیا جائے گا. تو وہاں پر تو چونکہ بہت پسماندہ علاقے ہیں, سیٹلڈ علاقے میں وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے, اوپن میرٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے وہ. اسی طرح جو ہے مطلب ہے KPK کا اپنا بجٹ کم ہے, اس میں اور لوگ شامل ہو جائیں گے تو وہ ان کو کس طرح کیٹر فور کریں گے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی. یہ تو اچھا ان کے سینٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مطلب وہ. لیکن ایک ان کا اپنا مطلب نیتوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن بظاہر یہ ہے کہ JUIF جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے KPK میں پولیٹیکلی, اگر دیکھا جائے تو اگر ان کو جو کہ زیادہ بڑا علاقہ ہے, یعنی اگر آپ جغرافیکلی ایریا وائز دیکھیں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس وقت KPK کے, ان سے بڑا علاقہ ہے جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا ہے, فاٹا کا علاقہ جو ہے. لہٰذا اگر ان کو ساتھ ملا کر KPK اسمبلی میں سیٹیں دیکھی جائیں گی تو وہ جو آلریڈی ایک اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں JUIF والے, وہ تو ان کا اور ڈائلیوٹ ہو جائے گا, ان کی سیٹیں اور کم ہو جائیں گی. یہی حال کی وجہ تو سمجھ آ گئی, پہلی وجہ تو یہ بڑی یہی حال اچکزئی کا بلوچستان کے حوالے سے ہے کہ اگر ان ایریاز کو شامل کر دیے جائیں گے تو. لیکن اچکزئی صاحب کی ادھر KPK میں تو کوئی حالات نہیں ہے, پوزیشن نہیں ہے. آپ کی اجازت سے بریگیڈ صاحب کی اجازت سے تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں دو اور ان کے اعتراضات بھی ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاٹا پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز جو ہیں اس کے بارے میں اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی, صرف فاٹا کی بات ہو رہی ہے. تو یا تو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں, ایک تو ان کا یہ اعتراض. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو جب سامنے ہو تو وہاں پہ آپ عوامی نمائندے ہیں, صرف ان کی بات کے اوپر آپ مطلب فیصلہ نہیں کر سکتے, ایک عوامی ریفرینڈم کروایا یعنی سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اوپر انوالو کیا جائے. ٹھیک, بریگیڈ صاحب اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. نہیں, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ مطلب مختلف چیزیں نا, وہ پاٹا کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا. اگر پاٹا کو بھی شامل کیا ہے تو JUIF کا اس میں فائدہ ہے. لہٰذا JUIF کہتی ہے کہ جی آپ پاٹا کو تو مسئلہ چھیڑ نہیں رہے, فاٹا کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں. پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہاں پر ان کی پولیٹیکل ریٹ ہے تھوڑی سی, مطلب اگر ان کو شامل کیا تو JUIF کا فائدہ ہوتا ہے. پھر JUIF کا ایک اور مطالبہ ہے عجیب, وہ تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے. اگر اس کو الگ صوبہ بنا دیا جائے تو اس کی اپنی پرابلمز ہیں, یعنی پھر وہ تو KPK کا جو ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ چیز ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ جغرافیکلی جو ہے KPK کا صوبہ جو ہے اس کے بہت تھوڑا ہے, کم ہے ایز کمپیئر ٹو فاٹا, آبادی زیادہ ہے. فاٹا کا ایریا بڑا ہے, آبادی کم ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو موجودہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں, اگر آپ کو ہاٹ سے پشاور جائیں تو آپ کو فاٹا میں سے ہو گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو ایک الگ صوبہ بنا دیتے ہیں وہ ضم نہیں کرتے, وہ ایک اور پرابلم کھڑی کرتا ہے. تو وہاں پر ڈیموگرافیکلی پرابلمز بڑے ڈفرینٹ ہیں. اصولی طور پر تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ضم کریں. ضم کرنے کا طریقہ کار کیا ہو, کیا وہ فوری طور پر کر دیا جائے اس کو, جیسے بھی اب بات کر رہے تھے کہ 5 سال کا پیریڈ دیا جائے جس کے اندر گریجول ریفارمز لائی جائیں, یا ریفرینڈم کی بات آئی کہ ابھی فی الحال جو یہ مسئلہ اٹھا ہے, مسئلہ کیوں اٹھا ہے کہ 2015 میں جو فاٹا کے MNAs تھے, اچھا وہ ہوا بھی کیا ہے, پہلے جو وہاں کے MNAs آیا کرتے تھے فاٹا کے, وہ ان کے ٹرائبل ایلڈرز ہوتے تھے, ٹرائبل معاشرہ تھا, ملک جو تھے وہی وہاں سے MNAs.
ضرب عضب شروع ہوا 2014 میں وہ APS کے حملے کے بعد، اب وہاں کی ڈیموگرافی بالکل چینج ہو گئی ہے، پاپولیشن سٹرکچر چینج ہو گیا ہے، وہاں سے بہت سے IDPs نکل کر سیٹلڈ ایریاز میں آ کر بس گئے ہیں، اور وہاں پر اب کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں سے جو وہاں پر بہرحال تھوڑے بہت تھے، ان میں سے لوگ MNAs بن کر آئے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ ان کا علاقہ ترقی کرے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ دی ہے بیسیکلی ان کی طرف سے، یعنی 70 سال کی ہسٹری ہے پاکستان کی، پہلے کبھی ڈیمانڈ نہیں آئی، پہلی دفعہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے اب جو MNAs وہاں کے آئے ہیں، جو کہ ان ٹرائبل ایلڈرز میں سے نہیں ہیں، زیادہ تر ان ملکس میں سے نہیں ہیں، نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں، اور پولیٹیکل ایجنٹ کا کنٹرول وہاں پر اس ضرب عضب کی اس نتیجے میں کم ہو گیا ہے۔ پہلے پولیٹیکل ایجنٹ جو وہاں تھا، وہاں تو گورنر کہہ لیں بادشاہ ہوتا تھا، وہی جج تھا، FCR کے فیصلے وہی کرتا تھا، وہ بالکل مطلق و ننان ایک مطلب حکومت کی طور پہ مطلب وہاں پر حاکم کے طور پر تھا، اس کا اثر رسوخ کم ہو گیا، تو اب یہ وہاں سے آواز اٹھی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ایک MNAs ہیں، وہ 10 ہیں یا 12 ہیں 15 ہیں، جتنے بھی انہوں نے وہ کر دیا ہے، عوام الناس کیا وہاں کے واقعی چاہتے ہیں؟ کیا مطلب وہاں پر اس کا جج کرنے کا نتیجہ عام طور پہ جو دنیا میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں کسی مملکت میں جو بیسک کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی چینج کر رہے ہوں، ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی، وہ آپ اسمبلی میں کر لیتے ہیں 2/3 میجورٹی سے، کوئی رول چینج کرنا ہوتا ہے وہ آپ سمپل میجورٹی سے چینج کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی خطے کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ وہاں کی پبلک وائس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں اس وائس کی، تو پھر وہ ریفرینڈم کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ ریفرینڈم کراتے ہیں۔ یعنی ریفرینڈم جو ہے آپ کے خیال میں اس مسئلے کا منصفانہ حل ہوگا؟ ایک ریفرینڈم ہے، لیکن ریفرینڈم بھی نہیں گورنمنٹ کروانا چاہ رہی، لیکن گورنمنٹ کے اپنے سٹیکس ہیں نا، اگر ریفرینڈم گورنمنٹ کروا لے امیڈیٹلی، گورنمنٹ کہا جی ٹھیک ہے، MNAs نے بل پیش کیا وہاں پر اسمبلی میں کہ جی ہمارا یہ ضم کیا جائے، سیٹلڈ ایریا کیا جائے، قرار دیا جائے، گورنمنٹ نے ریفرینڈم اناؤنس کر دے، ریفرینڈم اگر ہو جائے اور وہاں سے ہی آ جائے تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے، پھر امیڈیٹلی کرنا پڑے گا۔ اگر انگلینڈ میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے، اسپین میں ہو سکتا ہے، کتالونیا کے حوالے سے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی وہاں پر جو ہوئے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں نا، انگلینڈ نے بریکسٹ پہ کروا لیا، وہ ایک پاپولر ووٹ تو آ گیا کہ اب ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، عقل سے کسی نے کام نہیں لیا، اس میں ان کے فائدے بھی تھے، اب وہ بھگت رہے ہیں اس کو بریکسٹ کو۔ اس طرح اسپین میں ہوا، گورنمنٹ نے نہیں ریفرینڈم کرایا، کیٹالونیا کے لوگوں نے خود ریفرینڈم ارینج کر کے رائے دے دی کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، اسپین کی حکومت تو نہیں چاہتی۔ اب وہ جن اس میں ایک بیسک فرق ہے نا، وہ علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے، یہ ضم ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک فرق آئے گا نا، یہ بات آپ کی درست ہے، اسٹیک ہولڈرز کی اوپینین بڑی میٹر کرتی ہے نا۔ جی آپ کی بات وسیم صاحب بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ایک بیسک فرق ہے کہ یہاں پہ ایک دو علاقوں کو ملانے کی بات ہے، وہاں علاقے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی بات ہے، لیکن ایک چیز وہاں کامن ہے، پاکستان میں جو بات ہوتی ہے فاٹا کو انضمام کی، اور وہاں پہ اسپین میں جو بات ہوتی ہے بیسک جو ان کا جو میڈرڈ ہے، جو کیپٹل ہے اسپینش، جسے اندلوسیا وہ کہتے ہیں، اور جو کیٹالونیا ہے ان کا وہاں سے نکلنا، کیٹالونیا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے اسی طرح جس طرح نان ریپرزینٹیٹیو ہونا، اور کیٹالونیا کو آپ کو معلوم ہوگا ریجنل گورنمنٹ کی اجازت ہے، وہاں پہ ریجنل گورنمنٹ اپنی ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ اب وہاں کی ریجنل گورنمنٹ نے خود ایک ریفرینڈم کروا لیا اور اسپین نے ان کو ریبلز ڈکلیئر کر دیا ہے، اور وہ وہاں بھاگ بھی گئے، وہاں پہ بیلجیم جا کے انہوں نے پناہ لے لی، جی ایگزیکٹلی پوری کابینہ بھاگ گئی ہے۔ تو لیکن یہ ایک پیش خیمہ بھی ہے ایک چیز کا کہ اگر آپ وہاں پہ عوام کی رائے لیے بغیر کچھ چیز کریں گے تو ایسا بھی ممکن ہے انتشار مزید پھیلے، یہ بھی ممکن ہے کہ عوام میں سے وہ لوگ جو نہیں چاہتے۔ پاکستان میں پھر فیزیبل ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، یہ ایک ڈبل ویپن ہے نا، تمام اگر آپ کروا لیں پھر آپ پر مطلب ایک طرح سے وہ بائنڈنگ سی چیز بن جاتی ہے۔ ابھی آپ سوچو بچار کر سکتے ہیں، ابھی آپ اور خود آپ نے بائنڈنگ بن جاتی ہے، وہاں کے عوام کی پاپولر ول ہے، ان کے اسمبلی کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو کیا چیز مانے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک دو چیزیں نا، یا آپ ریفرینڈم کی طرف چلے جائیں، جب آپ ریفرینڈم کی طرف چلے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتے ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ سوچو بچار سے ویز اینڈ مینز ڈیوائیڈ کریں، بیٹھیں سوچیں کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا ارجنٹ ہے، کتنا ٹائم ہم لے سکتے ہیں، کیا چیزیں انوالو ہوں گی، کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، سینٹرل گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا، پروونشل گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا۔ جیسے کمیٹی بنائی گئی ہیں، وہ کمیٹیز بیٹھ کر ساری چیزوں کو ڈیفائن کریں اور پھر آپ اپنا اس کے نتیجے میں کہیں کہ ٹھیک ہے ضروری ہے ہم کر دیتے ہیں، کتنے عرصے میں ہونا چاہیے، کیا سٹیج ہونا چاہیے، ایک دم کر دیں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو سکتی ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابھی 2018 کے الیکشن آپ کے سر پر کھڑے ہیں، آپ کے ملک میں سنسس ہوا ہے،
ابھی آپ کے سامنے خبر آ گئی کہ سینسس کے نتیجے میں 2018 تک ہم ڈیلیمیٹیشنز نہیں کر سکتی. دیکھیں نا 2018 الیکشن میں سر پر ہیں. ابھی آپ آج اناؤنس کر دیں کہ کے پی کے میں ہم نے فاٹو کو ضم کر دیا ہے. اب آپ کیسے وہاں پر سیٹیں جو ہیں جو مطلب جب آپ کو کے پی کے کی سیٹیں ری ڈیوائز کرنی پڑیں گی نا, ری ڈیفائن کرنی پڑیں گی کانسٹیٹوئنسیز. جب آپ پورے ملک میں ایک سینسس کے نتیجے میں ری ڈیفائن نہیں کر پا رہے, آپ نے ایک فارمولا بنا دیا کہ پنجاب کی 9 سیٹیں کم کر دیں, سیٹیں اسمبلی کی 272 رہیں گی. آپ اتنے چھوٹے عرصے میں 2018 تک آپ جا نہیں سکتے. آپ کے پورے ملک میں ڈیولیوشن آف پاور کا ہے, آپ نے لوکل گورنمنٹ بنائی, وہاں لوکل گورنمنٹس کیسے بنائیں گے؟ تو 2018 کے الیکشن کو تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے. ٹائم آپ ٹیکنگ کام بیٹھیں, سوچیں, ڈیوائز کریں میتھڈ, ان ایم این ایز کو بھی آپ کانفیڈنس میں لیں, پاپولیشن کو بھی کانفیڈنس میں لیں. پہلا کام پہلے کریں. جو آئی ڈی پیز آئے ہیں ان کو تو آپ مطلب ریہیبلیٹیٹ کریں نا وہاں جا کر, ان کو دوبارہ وہاں لے جائیں. ابھی تک وہ آئی ڈی پیز بنو میں اور کوہاٹ میں اور ایسے علاقوں میں رول رہے ہیں پڑے ہوئے, ان کے آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا. یہ بہت پہلے کرنے کے کام ہے وہ تو آپ شروع کر دیں نا. دیکھیے ریفارمز تو کریں نا, پہلے ریفارمز تو کریں. دیکھیں جو جب یہ سارا معاملات ہوئے ہیں, جب یہ آپریشن ضرب حسب بھی ہوا ہے, اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا سا چلے جائے تو وہاں پہ جو ایک ملیٹنٹس کا ایلیمنٹ آیا تھا, تو ملکس کا کانسیپٹ تو بہت عرصے سے ختم ہو چکا تھا. وہاں ملکس انہوں نے چن چن کے مارے ہیں ملیٹنٹس نے. یہ ایک مطلب ایسی چیز نہیں ہے چھپی ہوئی ہے, وہی بتا رہا ہوں کہ ڈیموگرافی چینج ہوگی, ڈیموگرافی چینج ہوئی. اب آئی ڈی پیز جب چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں کے رہنے کی جگہیں, ان لوگوں کے سکولز, کالجز وہ بھی تباہ ہوئے ہیں بہت سارے. وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ دوبارہ کرنا ہے. بجلی وہاں پہ کیسے پرووائڈ کی جائے گی دوبارہ ایک مرتبہ, وہاں پہ کیسے ان کو وہ جو روڈز ہیں وہ دی جائیں گی. جب آپ لوگوں کو لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو اکنامک ریفارمز پیکیج تو آپ کو پہلے چاہیے. جب تک یہ معاشی حالات اس خطے کے بہتر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے شروع تو ہو نا. آپ بہتر تو اوور نائٹ نہیں کر سکتے. ایک ول ہونی چاہیے کام کرنے کی. جب آپ کی ول ہوگی اور آپ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, وہاں لے جا کے بسائیں گے, ان کو گھر سے ان کو بنا کر دیں گے, پھر آپ ان سے کوئی بات کریں گے, ریفرینڈم بھی کریں گے, تو اب ریفرینڈم آپ کہاں کرواتے پھریں گے آپ؟ تو اس کی مطلب اس کے لیے کچھ پیسے تیاری کرنی چاہیے نا آپ کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمیٹیز آپ نے بنائی ہیں, ان کمیٹیز کی جو سفارشات ہیں ان پر کو عمل کرنا شروع کریں. اس کے بعد پھر آپ ساتھ میں سوچیں کہ جب آپ ان کو ضم کر دیں گے, اگر آپ نے ضم کرنا ہے تو کے پی کے میں کیا تبدیلی لانی پڑے گی آپ کو, کے پی کے میں کیا پڑے گا. آپ کا این ایف سی ایوارڈ ہے, این ایف سی ایوارڈ جو ہے پاپولیشن کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. وہ بھی ایک ایشو بن جائے گا نا. 3% انکریز کریں گے آپ کے پی کا, 3% میں ایریا آپ ان کو اتنا بڑا دے دیں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے کیسے کریں گے؟ کم ہوگا چیزیں نا. ایف سی آر آج آپ ختم کر دیں گے. اچھا, یہ جو مرجر کے خلاف قوتیں ہیں, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا, محمود اچکزئی صاحب ہیں, ان کے حوالے سے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. وہ یہ کہ کے پی کے گورنر صاحب کا ایک اخباری بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس ایشو پہ قائل کر لیا ہے. یہ خبر کس حد تک ان کا بیان ہے, یونیلیٹرل بیان ہے, انہوں نے کہا قائل کر لیا ہے. جو قائل ہوئے ہیں ان کی طرف سے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا ان کا موقف سامنے نہیں آیا کہ کیا انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے یا وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک. اور عام طور پر پولیٹیکل جتنی ہوتی ہے پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے, کیا انہوں نے کوئی پولیٹیکل بارگین کی ہے اس مسئلے پر؟ ان کا طرف سے کوئی بھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ جی لے دیو کا مسئلہ کیا کہ اچھا ہمیں یہ اگر مراعات مل جائیں, یہ کام آپ کر دیں تو ہم پھر تیار ہو جائیں گے. فی الحال ان کا موقف وہی ہے کہ یہ ان کو مطلب ایز سچ سوٹ نہیں کرتا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. باقی پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی ہو, اے این پی ہو, جماعت اسلامی ہو, سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں, لیکن ان کی اپنی ڈیڑھ کی مسئلہ الگ ہے. اول تو وہ اس کے حق میں نہیں ہے, اور اگر کچھ تبدیل کرنا ہی ہے اسٹیٹس تو ان کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے, اور وہ الگ صوبہ بھی جو ہے وہ مطلب ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے لحاظ سے تو فیزیبل نہیں ہے. فیزیبل بالکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فاٹا گرینڈ الائنس بھی ایک درمیان میں اپوزنگ پارٹی بن کے آ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کچھ ایلڈرز ہیں پرانے جو وہاں پہ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اب مرجر کے حق میں نہیں ہے. جی, اس کے حق میں نہیں ہے. تو وہاں کی کچھ لوگ ہیں ایسے جو شاید اس حق میں نہ ہوں. اب کچھ کامنالٹیز جو ہیں جو جن کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے, وہاں سے سٹارٹ میرے خیال میں لینا چاہیے, اور پھر مزید بات چیت کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. کسی بھی علاقے میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ جن لوگوں کے ہوتے ہیں وہ تو اپنا اختیار چھوڑنا نہیں چاہتے. فی الحال جتنے بھی یہ فیڈرل ایڈمنسٹریبل ایریاز ہیں اس میں ایک یہ جو خیبر کا ایریا ہے وہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا خوشحال ہے, کیونکہ وہاں سے وہ پوری ٹریڈ گزر رہی ہے, افغان ٹریڈ گزر رہی ہے. باقی جو علاقے ہیں یا تو وہاں پر جنگلات ہیں اس ٹمبر کی, اس پر ان کا ہے, یا پھر کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے, آپ اس کو اسمگلنگ کا نام لے لیں یا کچھ اور نام دیں, اس کی بنیاد پر ان کا ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز ہے,
اگر وہ سیٹلڈ ایریا قرار پائیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کا تو اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، تو وہ تو وہی ایلڈرز ہیں پرانے، ان کا جو بھی گٹ ہوگا وہ تو اس کے مرجر کے خلاف ہوگا، کیونکہ ان کے تو مفادات پہ ضرورت پڑتی ہے۔ عوام الناس کا فائدہ کس میں، یہ سوچنا چاہیے۔ لارجر انٹرسٹ کیا ہے، لارجر انٹرسٹ نیشن کا کیا ہے، لارجر انٹرسٹ پبلک کا کیا ہے، پاپولیشن کا کیا ہے، اور وہاں ڈیولپمنٹ پچھلے 70 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی عوام الناس کے لیے کوئی ایسے کام نہیں کیے گئے۔ اب میرے خیال سے اس کو ایک لیٹس میک اٹ اے اسٹارٹ کہ کم از کم اب تو شروع کر دیے جائیں وہاں پر، تاکہ ان کو بھی مین سٹریم میں لایا جائے۔ نقصانات تو جیسے انہوں نے گنوائے وہ باہر رہے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارا تو خاص ایک اسلامی نقطہ نظر سے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا ایک نظریاتی ایک رخ ہے، چہرہ ہے، جس کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ اس نظریے پر تو سیٹلڈ ایریاز میں بہت سی نقب لگ چکی ہیں اور بہت سی غلط چیزیں ہو چکی ہیں، اور کچھ ایریاز پاکٹس جو ایسے بچے ہوئے ہیں جہاں پر کچھ اسلامی تشخص ہے، ہم اسے پیور نہیں کہہ سکتے، وہاں پر رواج زیادہ ہے، مطلب ان کی کچھ کسٹمز ہیں جو اس پر اسلامی چیزوں پر بھی حاوی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی وہاں پر چینج ہوگی۔ اور اس کا سر نیشن کے لارجر انٹرسٹ کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عوام کا جو ہے جو انٹرسٹ ہے وہ مین کیا ہے۔ فاٹا میں پچھلے ضرب اثر سے پہلے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ دہشت گردی کے حوالے سے بن گیا ہوا تھا، اور یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ افغان بارڈر کے چونکہ ساتھ تھا، اور افغان بارڈر سے آرام سے افغانستان سے انڈیا جو تھا اور امریکہ کے جو ایجنٹ تھے وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کے اڈے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بدنام پاکستان ہو رہا تھا کہ جی پاکستان نرسری فراہم کر رہا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ یہ مرجر کی صورت میں پاک افغان بارڈر دہشت گردوں سے کس حد تک محفوظ رہ سکے؟ لارجر انٹرسٹ تو پاکستان کا بہت اس کے حق میں ہے۔ لارجر انٹرسٹ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ اس کو مرج کر لیں، آپ کا ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سیٹل ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مخالفت کرے گا، لیکن آپ کی حد تک تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اور اب انفیکٹ وہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ ہے بھی، کیونکہ آپ نے اب باڑ لگانی 2400 میل کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، یہ کچھ حصہ بلوچستان میں ہے اور 3600 کہہ رہے ہیں، کچھ 3600 کلومیٹر ہے، جس میں 300-400 کلومیٹر ابھی باڑ لگی ہے۔ 50 تو ٹوٹل ہے نا جو ایران کا، اس کا ہے، اس کا 2/3 جو ہے وہ مطلب ہے یہ فاٹا میں آتا ہے، 1/3 بلوچستان میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی تو آپ نے وہاں باڑ لگا دی ہے، اب آپ کی فوج کی پریزنس ہے وہاں پر، لہٰذا کراس بارڈر جو ہے وہ ٹیررزم وہ اب اس طرح نہیں رہا۔ سر یہ تو اس طرح ہوگا نا کہ اس وقت ہوگا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی باڑ، تو ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو لگ رہی ہے اور وہاں پریزنس ہے، وہ کراس بارڈر اب اتنا نہیں رہا، لیکن یہ اس کو ضم کرنے کا یعنی پاک افغان بارڈر جو ہے، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، لیکن دیکھیے جہاں تک موومنٹ کی بات ہے وہ اس کے ضم ہونے کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی تو موو نہیں کر رہے ہیں نا ایریا کو، فزیکلی تو وہیں پہ موجود ہے وہ جگہ، اور افغانستان کا سرحد ہے، موومنٹ آسان تھی ہاں، نا، وہ باڑ سافٹ بارڈر ہوگا تو آسانی سے آ جائے گا، باڑ کی وجہ سے زیادہ ہارڈ بنے گا، ہاں جی، ضم ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ فوج تو پہلے بھی وہاں موجود ہے، ہماری فوج وہاں موجود ہے، وہ مینیج کر رہی ہے اس بارڈر کو۔ یہاں پہ یہ اداروں کا عمل درآمد جب وہاں پہ پہنچے گا، وہاں پہ سارے ایکٹیو ہوں گے ادارے، تو مشکل ہو جائے گا نا، اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو اصل مسئلہ تھا کہ پاکستان سے لوگ جرائم کر کے جا کر وہاں چھپ جایا کرتے تھے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ جو چیز تھی نا کہ وہاں پر ایک وہاں کا کلچر تھا، اس کلچر میں لوگ یہاں پر جرائم کرتے تھے، کار چوری ہوئی ہے، وہ کار کہاں پہنچ گئی جی، کار وہاں پہنچ گئی ہے، کوئی کسی نے یہاں پر قتل کیا، قتل کر کے جا کر وہاں چھپ گیا، اس چیز کی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ٹیررزم بھی کم ہو جائے گا۔ سیٹلڈ ایریا جب بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں فرق پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 فرق تو خراب بھی پڑ گیا ہے، لیکن اس کے لاسٹنگ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سیٹلڈ جو عمل درآمدی ہماری جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دوسری بھی ہیں، ان کا بھی جو مطلب ہے دائرہ اثر جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ وہاں پر امن قائم ہو۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی فوج کی پریزنس بہت زیادہ وہاں رکھنی نہیں پڑے گی، اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے۔ ابھی ہماری فوج کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، وہاں پہ بہت زیادہ ہمیں اپنا پریزنس رکھنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے باقی ایشوز کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے یہاں پہ ہم اتنی نظر نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پریزنس بہت ضروری ہے۔ جب باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں جائیں گی اور ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہاں پہ دیکھ سکے، مینیج کر سکے ان ایریاز کو، فوج کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنے کا موقع مل جائے گا، لا بھی اپلیکیبل ہوگا، آپ کا لا پہ اپلیکیبل ہوگا، فوج پھر دوسری چیزوں کو ریپرائورٹائز کر سکتی ہے۔ اور خاص طور پر جو آج کل سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو آپ مطلب بارڈر سیکیور کر لیا جائے، بارڈر سیکیور۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائے کہ کیا فاٹا کے عوام جو FCR جو 1901 سے وہاں پہ رائج تھا،
اس قانون کو چھوڑ کے پاکستان کے آئین و قانون کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ بیسیکلی وہ ایف سی آر بھی جو بنا تھا یا جو یہ انتظام تھا اس علاقے کا، وہ ایک کلونیل پاور کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. کلونیل پاور تھی اس وقت، تو ان کا بھی حکم جو تھا وہ ہر جگہ ہی چلتا تھا. یہاں کے لیے انہوں نے اسپیشل بندوبست اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے یہاں دیکھ لیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ رسم و رواج ہیں، ٹرائبل معاشرہ ہے، اور وہ اس ٹرائبل معاشرے کے جو فوائد تھے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے بجائے کچھ دیے ہوئے. تو بنیادی طور پر تو اگر آپ دیکھیں تو پنچایت، ہم پنجاب میں کہتے ہیں پنچایت سسٹم ہے. گاؤں میں کوئی تنازع ہوں، آپ پنچایت چوپال بلا لیں، پنچایت بلا لیں، کوئی بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر دیں، قابل قبول ہو سب پارٹیز کے لیے تو ٹھیک ہے. ہمارا جو یہ صوبہ کے پی کے ہے یا جو پختون معاشرہ ہے وہاں پر وہ جرگے کا ان کا ہے، وہ جرگہ بلا لیں، بڑے ایلڈرز بیٹھ جائیں، مشر بیٹھ جائیں اور وہ بیٹھ کر کچھ چھوٹے موٹے جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں، بشرطے کہ اور وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا تھا. وہ جو آج کل کی ویسٹرن مطلب ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر بھی بہت سا لیگل سسٹم جو ہے وہ اس بنیاد پر چل رہا ہے. ان کی بھی جیوریز، لوکل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوکل ایشوز لوکل اسی علاقے کے لوگ جانتے ہیں وہ حل کر لیں. تو وہاں پر کلونیل پاورز کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ ٹرائبل ایریاز اپنے ایک ایک ٹرائب کے اندر جو کوئی جھگڑا ہے اس ٹرائب کا وہ مشر بڑا ملک جو ہے اس کا حکم چلتا تھا. اس ٹرائب کے اندر جو بھی جھگڑے ہوں ان کا فیصلہ وہ کر دیتا تھا. وہ لوگوں کے لیے وہ مطلب ماننا پڑتا تھا ان کو. جو مختلف ٹرائبز کے درمیان کو جھگڑا ہو جائے، دو ٹرائبز کے درمیان، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے وہ ان کا پولیٹیکل ایجنٹ انگریز ہوتا تھا. اس کو انہوں نے کچھ ایک لا بنا کر دے دیے اور وہ وہیں پر جج بھی تھا، وہ نہ کوئی وکیل تھا نہ کچھ تھا، وہ جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہی گورنر ہے. اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو گیا، اس نے مطلب ہے ان کے پاس ملیشیا بھی تھی، اس نے حکم نافذ کرنا ہے، کوئی فیصلہ کر دیا. وہ بائنڈنگ تھا، ایکسیپٹیبل آپ اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہرحال وہ ان کا مطلب بنا دیا تھا. اور رواج کے فیصلے وہاں کوئی مطلب ہے ایسا کوئی ریٹن کوڈ جیسے پاکستان پینل کوڈ ہے یا انگریزوں کے زمانے میں تھی اس کے تحت فیصلے نہیں ہوتے تھے. وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے مطلب ایک طرح سے انہوں نے چند لائنوں پہ وہ لکھ دی ہیں، اس کے مطابق اس نے فیصلے کر دیے. وہ ایف سی آر کا قانون آپ کہہ لیں وہ وہاں پر چل رہا تھا اور اس کی بھی ضرورت کم پیش آتی تھی. بنیادی طور پہ تو وہاں وہ جرگہ سسٹم تھا اور وہ ملک بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کرتے تھے. بہت کم چیزیں تھیں جو وہ ایف سی آر ریگولیشن کے تحت کو پولیٹیکل ایجنٹ فیصلہ کرتا تھا. ہمارے ہاں جو بھی بہرحال عدالتی نظام ہے چل رہا ہے اس ملک میں، اس میں بھی بہت سی باتیں آپ کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان پینل کوڈ بھی ہے، لا بھی ہے، قانون بھی ہے. اب ہماری عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، وکیل کیا کرتے ہیں اور گواہیاں کیسے پیش ہوتی ہیں، اس پر بھی بڑے بڑے سوالیہ نشان لگتے رہتے ہیں. سوال تو یہ ہے سر کہ فٹا کے عوام ذہنی طور پہ اس قانون کو چاہے وہ ڈھیلا ڈالا ہے جیسا بھی ہے، پاکستان آپ کو معلوم ہے چل رہا ہے پچھلے 70 سال سے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. سال پہلے سوات میں کیا ہنگامہ ہوا تھا، سوات میں کیا ہنگامہ ہوا تھا، وہ سوات ایک اسٹیٹ تھی. اس لیے تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اہل پاکستان کا انکار کر دیا تھا. لیکن وہ سوات میں جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں شرعی قوانین کچھ نافذ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جی ہماری چونکہ اسلامی شریعت، انہوں نے اس کو ایشو جو بنایا تھا وہ اسلام کے نام پر بنایا تھا. ایف سی آر اسلامی قانون نہیں ہے، دیکھیں نا فرق دونوں میں جو واقع ہوا ہے. یہاں کچھ ٹرائبل ایلڈرز جو ہیں وہ رواج کے تحت فیصلہ، رواجی لا، اور اب بھی جو یہ سفارشات پیش کی گئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے وہی انگریزوں کی طرح کہ اس کو بھی ہم اکوموڈیٹ کریں گے کیونکہ وہاں کے رسم و رواج ہیں وہ وہاں لوگوں کے ذہنوں میں انگرینڈ ہیں. تو موجودہ طور پر بھی وہاں پر بیسک بنیادی سٹرکچر تو اس رواجی لا کا ہوگا، لیکن جب کہیں اس سے اوپر اٹھ کر وہ ایف سی آر کے لیول پر جو آتا تھا وہ اب آپ پشاور ہائی کورٹ میں لائیں گے اور اس طرح یہاں پر عدالتیں قائم کریں گے اور وہاں پر فیصلے ہوں گے. وہ پھر آپ کے پینل کوڈز کا جو آپ جو رٹ قائم کریں گے اس کے تحت آپ قائم تو کر دیں گے. بنیادی طور پر قانون کوئی اتنا غلط نہیں ہوتا، قانون میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں تو قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں تو عدالتی نظام میں جو قانون شہادت ہے اس میں بہت سی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا، وہی جو ریفارمز کمیٹی وہ دیکھے گی کہ وہاں پر فوری طور پر جب آپ یہ لا نافذ کر دیں گے اور عدالتیں بٹھائیں گے تو وہاں اتنے وکیل ہیں، اتنے ججز آپ کے وہاں پر بٹھا سکتے ہیں اور وہ عدالتی نظام آپ اس طرح قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے البتہ کہ ہاں اب ان کو ایک طرح سے اپیل کا حق ہوگا، وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے بعد اگر سیٹلڈ ایریا میں آپ ان کو لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو لا بہرحال وہ ایک اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ایک فیصلہ جو وہاں مقامی طور پر ہوگا اس کے خلاف اگر وہ غلط ہے یا بہرحال اس کے خلاف اگر تنازع ہے
تو اس کے مختلف لیولز اپیل کرنے کے آ جائیں گے، جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے، جو کہ ہونا چاہیے. قانون کوئی اس کا استعمال غلط بھی ہو تو جب اپیل کا حق ملتا ہے تو اپیل کا حق اس لیے دیا جاتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سکم رہ گیا نتیجے میں اور کوئی ایگریوڈ پارٹی جو ہے اس کے لیے اس کی گریونس کو حل کرنے کے لیے مختلف لیولز ہوتے ہیں، حقدار کو حق لہٰذا ایف سی آر کی نسبت بہرحال جیسا کیسا بھی قانون ہوگا اس لحاظ سے بہتر ہوگا اور میرے خیال سے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایف سی آر بھی کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، ایف سی آر بھی کوئی خدائی قانون نہیں ہے، ایک کلونیل پاورز کا ایک بندوبست تھا اور وہ بندوبست کو آئیڈیل نہیں تھا. ایک اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ دیکھیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایکسٹریم لیفٹ پہ جو ہوتی ہیں، مثلا پیپلز پارٹی، میں نام لے کے آپ کو بات کر لیتا ہوں، ان کو رواج قانون بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چاہے وہ ٹرانزیشنری پیریڈ کے دوران بھی ہو، وہ اس کے بالکل خلاف ہیں. وہ جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے گی، ایسا نام آئے گا جس کا ذرا بھی لنک بنتا ہو کسی ایسے قانون کے ساتھ یا کسی ایسی بات کے ساتھ جو کہ ایک ٹریڈیشنلی چلتی آ رہی ہو، ٹریڈیشن کے اندر آ رہی ہو، وہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن آن دا گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اوور نائٹ چینج ہو جائے. ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اگر مین سٹریم میں لے کے آنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہی طریقہ کار ہے جس طرح بریگیڈ صاحب نے ذکر کیا. پھر تو وہ تجویز بڑی ہی ویلڈ ہے کہ 5 سال تک جو ہے وہاں پہ ریفارمز کی جائے مختلف شعبوں میں اور اس کے بعد ریفرینڈم کروا لیا جائے. یہ تجویز تو قابل عمل لگتی ہے، پھر بالکل قابل عمل لگتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو وہاں کے جو عوام وہاں پہ رہتے ہیں فاٹا کے اندر، ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے، ملک اور نیشنل انٹرسٹ میں لانگ ٹرم میں کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ یا شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے ہیں، یہ کلیش بھی کرتے ہیں بہت جگہوں پہ. پولیٹیکل پارٹیز جو مطلب اس کے مرجر کے حق میں ہیں، اس میں پی ٹی آئی ہے، اے این پی ہے، یا یہ جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور جماعتیں. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا رضا صاحب سے اس حوالے سے. پیپلز پارٹی کا ایک فیس ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیفٹسٹ پارٹی کہتی ہے اور رواجی مطلب جس طرح انہوں نے کہا وہ ایک ان کا ایک فیس ہے کہ جو مطلب ہے ذرا سوشل انجینئرنگ کے زیادہ حق میں ہے، ماڈرنائزیشن کے زیادہ حق میں ہے. لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے، رواجی فیصلے کتنے خلاف نہیں ہیں. سندھ میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں ابھی بھی جو لوکل جھگڑے ہیں اور جو وہاں پر ہیں وہ رواجی فیصلے ان کے یہاں چلتے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ایم این ایز بھی جو ہیں وہ اگر ان کے بیانات آپ پڑھیں، بہت عرصہ پہلے مجھے یاد نہیں رہا، ایک مسئلہ تھا، یہ ہمارے سکھر سے ایک وہ تھے، ان کے پیپل پارٹی کے ایم این اے تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی ایک فیصلہ وہ رائج کر دیا تھا، وہ ان کا رواجی فیصلہ تھا. فیس جو ہے رواج کی اور ٹریڈیشن کی اور کسٹم کی جہاں تک بات ہے، وہ تو اپنی ٹوپی اور اجرک جو ہے آج تک اون کرتے ہیں. ٹوپی اجرک تو کبھی نہیں چھوڑا. ٹوپی اجرک تو خیر چلیں ایک سوشل وہ ان کا وہ ہے، لیکن جو فیصلے ہیں جہاں مطلب ہاں جو فیصلے ہیں ان میں بھی بہت سی وہاں پر رواجیں. ابھی تک ونی کا قانون کیوں نہیں وہ مطلب ختم کر سکے وہاں پر؟ نہیں، میں ذکر کر رہا ہوں ان کے ووٹ بینک کے بارے میں، اور ان کا جو ایک امیج اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، وہ اپنے آپ کو ابھی بھی، حالانکہ وہ نہیں ہے، بریگیڈ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ابھی بھی اپنا ووٹ بینک کے سامنے اور باقی ویسٹرن پاورز کے سامنے لیفٹسٹ پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، سیکولر پارٹی کے طور پہ. اس لیے ان کو چند چیزیں اس میں وہ کہیں گے، ہر جگہ یہی بات کہیں گے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو یہ درمیان میں ایک رکاوٹ بنے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مرجر کے حق میں جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، اے این پی ہے، جماعت اسلامی ہے اور دیگر چھوٹی پارٹیاں، مسلم لیگ نون ہے، تو یہ ساری جماعتیں مل کے پارلیمنٹ میں کوئی مشترکہ محاذ کیوں نہیں بناتی؟ یہ اپنے اپنے طور پہ تو ساری حمایت کر رہی ہیں، ہم خیال جماعتیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں مشترکہ آواز اٹھاتی؟ کیونکہ ہر ایک اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ مفاد وہ اس میں سے حاصل کرے. بالکل درست بات ہے. جس طرح بریگیڈ صاحب نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک تو آپ نے آن دا فیس آف اٹ، فیس ویلیو کے اوپر اپنے آپ کو ایز این اپوزیشن یا ایز اے گورنمنٹ بھی تو شو کرنا ہے نا. ٹھیک، تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ. نہیں تو اگر یہ اپوزیشن کا مطالبہ حکومت مان لیتی ہے تو اپوزیشن بھی خوش ہو جائے گی، عوام کی فلاح بھی ہو جائے گی. یہ بات درست آپ کی، لیکن اس میں ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت سسٹم رائج ہے وہاں پہ بیوروکریسی کا ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت گہرا ہاتھ ہے اس کے اندر. ٹھیک، ابھی بھی جو یہ آپ ذکر کرتے ہیں نا ڈیولپمنٹ پیکیج، خود ایک اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ پیکیج، اسٹیک ہولڈر ہے. 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پیکیج جو وہاں دیا جائے گا، ابھی جو کاؤنسل نے سفارشات دی ہیں اس کا 80% جو ہے وہ انہی چینلز کے تھرو جائے گا جو ابھی وہاں موجود ہیں، 20% پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے تھرو جائے گا. تو جب 80% اسی بیوروکریٹک چینل کے تھرو جائے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. لیکیجز تو رہیں گی، ایگزیکٹلی لیکیجز رہیں گی وہاں پہ. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے گا نا کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، لیٹس سے 10% ہے یا اس سے بھی کم ہے جو اس سے اگری نہیں کر رہا، 95% اگری کر رہا ہے، 95% اپنا دھونس جمانے کی کوشش کرے،
تو یہ کام نہیں چل سکتا. ایسی چیزوں کے اوپر یونینیمٹی زیادہ سے زیادہ چاہیے آپ کو. سر ہماری گفتگو میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ حکومت خود جو ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ بھی مرجر کے حق میں ہے. جی ہاں. اگر یہ مرجر کے حق میں ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کیوں وسیع کیا جا رہا ہے فاٹا تک؟ پشاور ہائی کورٹ کا کیوں نہیں؟ اصولی طور پہ تو پشاور ہائی کورٹ کا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ کچھ پولیٹیکل ڈائیورجنسیز آ جاتی ہیں سامنے. فار ایگزامپل آپ کا ایک صوبہ پنجاب، ایک فیڈرل گورنمنٹ، وہاں مسلم لیگ نون وہ ان پاور ہے. جو کے پی ہے وہاں پہ ایک مخالف اپوزیشن پارٹی موجود ہے. اب یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو اختیارات ہیں وہاں کی عدالت کو دے دیں جہاں پہ ان کی اپوزیشن پارٹی موجود ہے. تو اس لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کو زیادہ انوالو کر رہے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیشنل لیول کے اوپر بات کی جاتی ہے تو نیشنل کنسنسس کی بات ہو، فاٹا کی بات ہو، تو وہاں پہ ایک صوبے کی بات نہیں پھر کی جا سکتی، وہاں پہ نیشنل لیول کے اوپر ہی ہونی چاہیے بات. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہی وہ آئیڈیل فورم بنتا ہے ویسے. لیکن کیونکہ ضم پشاور کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے بھی سٹیکس ہیں اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہیں. تو یہ وہ کچھ ایشوز ہیں جن کو آئرن آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ابھی. دیکھیں اے این پی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، 4 بڑی پارٹیز میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس کے حق میں ہے ضم کے. اے این پی بھی حق میں ہے لیکن ان کی اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہ رہے ہیں. وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پختونستان کا ایک بڑا ایشو ہے نا، اس کا ان کے مطلب اس سے ان کا ثابت ہو جائے کہ پختون اکٹھے ہو گئے، وہ ان کا مسئلہ حل ہوگا. اور اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کے پی کے صوبے میں حکومت بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے، ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک ریولیوشنری پارٹی، چینج کی پارٹی کہتی ہے، تو ان کے لیے تو وہ چینج کے سلوگن کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ہم نے دیکھا اتنی بڑی بات منوا لی. پی ایم ایل این اپنا جو ہے مفاد حاصل کرنا چاہے گی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ایک عوامی مطالبے کو تسلیم کیا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم فی الحال جو بندوبست ہے اس میں یہ ہے کہ فاٹا کا انچارج گورنر ہوتا ہے، گورنر سینٹر اپوائنٹ کرتا ہے، گورنر ان کی مرضی سے ہوتا ہے. لہٰذا وہ چاہیں گے کہ وہاں پر ہو مرجر، لیکن مرجر ایسا ہو کہ جس میں گورنر کی اتھارٹی کم نہ ہوتی ہو. لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور اپنے اپنے مفادات جو ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا چاہیں گے. اور اسی بنیاد پر جے یو آئی ایف جو ہے، چاہے وہ مطلب فیس جو بھی اپنی فیس ویلیو کے لیے جو کچھ بھی کہیں، لیکن دل میں ان کا یہی ہے کہ اس طرح ہماری سیٹیں تو اور کم ہو جائیں گی. پاٹا کو بھی شامل کریں تاکہ پاٹا کی کچھ سیٹیں ہمارے ساتھ. سر کیا خیال ہے کہ یہ سرحد کے عوام جو جس وقت یہ صوبہ کا نام چینج ہوا تھا سرحد سے کے پی کے، اور یہ ایک کنسنسس ایک طرح کا ڈیولپ ہو گیا تھا پورے عوام میں، کیا ایسا ہی کنسنسس فاٹا کے مرجر کے حوالے سے پایا جا رہا ہے؟ فاٹا کے مرجر کے حوالے سے میرے خیال سے اس میں 2 ویو، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی کہ بنیادی طور پر تو پاکستان کی ضرورت ہے. ہمیں تو یہ کہ نیشنل لیول پر کیا ہماری ضرورت ہے. نیشنلی اسپیکنگ ملک کی لحاظ سے تو فائدہ مند ہوگا یہ بہت سے. انٹرنیشنل لیول کے لحاظ سے بھی کہ افغانستان سے ہمارا جو بارڈر ایک تنازع ہے وہ بھی ہمارا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. سی پیک جو بن رہا ہے اس کے بہت سے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. لوکلی عوام دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹتا ہے. مطلب وہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو پاکستان کے مفاد میں جاتی ہیں. ساری بات جو آ رہی ہے عمل درآمد پر ہی آ رہی ہے نا کہ اس کو لے کر چلا کیسے جائے. اسی حوالے سے میں نے جیسے آپ نے پوری ڈسکشن جو کی ہے اسی حوالے سے کی ہے کہ وہ ریفارمز وہاں ہونی چاہیے، ضم ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی. بارڈر پرابلمز ہماری جو ہیں وہ ڈیلینیشن کے جو اس سے حل ہوتے ہیں. لیکن جب اس کے باری آتی ہے کہ اس چیز کو کیری آؤٹ کیسے کیا جائے، اس میں ہر پارٹی اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں مطلب ایک تو یونٹری گورنمنٹ ہو پھر تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جیسے کولیشن گورنمنٹس ہیں، سینٹر کی گورنمنٹ کب نے مفاد، یہ تو ایک الگ مطلب ایشو ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ سینٹر میں اس وقت جو ہے کیا وہ حکومت باقاعدہ ہے بھی، عمل درآمد ان کی مطلب وہ عملداری کی ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال ان کی پولیٹیکل لیول پر الگ پرائیورٹیز ہو سکتی ہیں. تو ہر ایک کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور ہر ایک اس میں سے مائلیج گین کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، اینڈ پہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی مسائل ہیں اس وقت کے پی کے فاٹا کے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام کو اس کنسنسس پہ پہنچا دے جو بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہو، جو بھی اسلام کے حوالے سے بہتر ہو، وہ حل ہمیں سجا دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اینڈ نوٹ تو ہمارا یہی ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر یہ علاقائی، جغرافیائی، نسلی تعصبات جو ہیں یہ بڑھا دیے گئے ہیں اور یہ غیر اسلامی ہیں. اصل میں تو دیکھیں نا، پاکستان کسی جغرافیائی خطے کا نام نہیں تھا، پاکستان ایک نظریاتی خطے کا نام. میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ایک مطلب سو کالڈ ایک نیچرل باؤنڈری تھی کو ہندوکش جو تھا.
حالانکہ اس طرف بھی مسلمان پاپولیشن بلکہ وہاں پر تو زیادہ مطلب ہے 95% جو ہے وہاں پر مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب یہاں سکھوں کی حکومت ہوئی تھی پنجاب میں تو اس کا اثر اس وقت وہاں بھی گیا اور وہاں پر ہندو اور سکھ بھی پہنچ گئے تھے, لیکن وہاں کی پاپولیشن جو ہے 95% مسلم تھی. لیکن ایک نیچرل باؤنڈری تھی, انڈین سب کانٹیننٹ الگ تھا. ہم نے انڈین سب کانٹیننٹ سے ایک الگ مملکت جو ہے تراشی اسلام کے نام پر. اگر ہم اس اسلام کو یہاں قائم کرتے تو جتنی پرابلمز ہم نے ڈسکس کی ہیں شروع سے لے کر اب تک, یہ پرابلم ہونی نہیں چاہیے تھیں. آپ ایک اسلامی قوانین نافذ کریں, اسی اسلامی قوانین کے عمل درآمد جو ہے ایریا آف انفلوئنس ہے وہ پورے ملک میں ہو, تو پھر یہ جو ہمارے ہاں اب قومیتیں اور لسانی اور جغرافیائی بنیادوں پر جتنے تعصبات اٹھ گئے ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے. مسلمان سارے جو ہیں بھائی بھائی ہیں, وہ پختون اور سندھی اور مہاجر اور پنجابی بلوچی نہیں ہیں. اب وہاں بلوچستان کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے, پختون بلوچ کا ہے, بلکہ ایک تیسرا فیکٹر وہ ہزارے کا بھی آ گیا, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو مذہبی طور پر سیکٹیرین فرقہ اور اسی کے حساب سے دہشت گردی ہے, اسی حوالے سے وہاں لوگ جا کر پناہ لیتے تھے. یہ سارے ایشو کھڑے ہی نہ ہوتے یہاں پر. تو ہمیں تو اصل میں اپنی اوریجن کی طرف جانا چاہیے. بنیادی طور پر تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, بھائی ہیں, برابر ہیں, اور ان کے لیے ایک ہی قانون ہو, پورے ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے نا. اور پھر اسی سے راستہ رکے گا وہ سوشل انجینئرنگ کا جس کا انہوں نے اشارہ کیا تھا, اور اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ یگانگت. اگر آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں چاہتی تو ہیں کہ ضم ہو, لیکن ہر ایک کا اپنا لے رہے ہیں, یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اوریجن کی طرف واپس لوٹیں. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے نا کہ ہمارے جو بیرونی تھریٹس ہیں, جب ہم ایک پیج پر سارے ہوں گے اسلامی قوانین نافذ ہوں گے ملک کے اندر, اور ساتھ یہ ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جب سامنے آئے گی تو آٹومیٹیکلی فاٹا جو وہ اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور باہر سے پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے خلاف کنسپریسی نہیں ہو سکے گی ٹھیک جب سب ایک پیج پہ ہوں گے. بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب اور ضیاء الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.